ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز رشادی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دینا جائز ہے اور کن رشتہ داروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے رہنے والے سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دین کی اشاعت میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکے۔ تو بات کریں گے زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ تین طرح کے رشتہ دار ہیں۔ پہلا، وہ رشتہ جو اصل کہلاتا ہے، یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں اور باپ۔ اسی طرح ماں باپ کے ماں باپ یعنی دادا دادی، نانا نانی، پھر دادا دادی، نانا نانی کے ماں باپ، اس طرح اوپر تک جو اصل ہے جس سے ہم پیدا ہوئے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ماں باپ اور پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر دادا دادی کے ماں باپ، نانا نانی کے ماں باپ، اس طرح اوپر تک، یہ اصل رشتہ کہلاتا ہے۔ تو اس رشتے میں جو بھی حضرات آتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرا رشتہ نسل کا رشتہ کہلاتا ہے، اور وہ ہے ہمارے بچے، ہماری نسل، فروع جس کو کہتے ہیں، یعنی جو ہم سے پیدا ہوئے، جیسے بیٹا بیٹی، پھر ان کے بچے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، پوتا پوتی کے بچے، نواسا نواسی کے بچے، اس طرح نیچے تک۔ تو یہ دو رشتے ہوئے۔ اور تیسرا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ کل تین رشتے ہیں۔ ایک تو اصل رشتہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، دوسرا فروع رشتہ جو ہم سے پیدا ہوئے، اور تیسرا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ان تین رشتوں کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ہر رشتہ دار کو جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، غریب ہو، آپ اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ ان تین رشتوں کو چھوڑیں گے تو بقیہ جتنے بھی رشتے ہیں، اگر ان رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور غریب ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ پھوپھو ہو، چاہے وہ چچا ہو، یا پھر ان تین رشتوں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی ہو، بہن ہو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی مالدار ہے، اس کا اپنا سگا بھائی غریب ہے، لیکن مالدار بھائی اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کر اوروں کو زکوٰۃ تقسیم کرتا پھر رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا اپنے رشتہ داروں میں سرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کے حالات معلوم کرے، اپنے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دیں۔ یہ زیادہ ثواب اس میں ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو ثواب دینے میں، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقات دینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم
सिंतानी सदक़तुन व सिलतुन, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी अजनबी मिस्कीन को, गैर रिश्तेदार मिस्कीन और गरीब को सदका देने से सिर्फ सदक़े का सवाब मिलता है, ज़कात का सवाब मिलता है। अगर वही ज़कात अपने रिश्तेदारों में किसी को ढूंढ कर, अपने रिश्तेदारों में मुस्तहिक अफराद को ढूंढ कर अपने रिश्तेदारों में अगर कोई ज़कात देता है तो उसको डबल सवाब मिलता है। एक तो ज़कात देने का सवाब और दूसरा सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का सवाब मिलता है। तो बुजुर्गान मोहतरम, इस बात का ख्याल रखा जाए, हर ज़कात अदा करने वाला सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, चचा हो, भाई हो, बहन हो, खाला हो, फूफी हो, इस तरह के अपने जो रिश्तेदार हैं, इन हजरात में पहले तलाश करे कि कौन गरीब है, कौन मुस्तहिक है, इनको पहले ज़कात की रकम दे। फिर अगर माल आपके पास बच रहा है तो आप औरों को माल दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये मसला इसलिए पेश करना पड़ा कि आजकल ये समझते हैं कि भाई को ज़कात नहीं देना, शायद बहन को ज़कात नहीं देना, शायद फूफी को नहीं देना, इस तरह के ख्यालात के बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं। तो उन्हीं के लिए ये मसला पेश किया गया है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में एक मर्तबा और आपको बताता हूँ, भाई अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो भाई को ज़कात दे सकते हैं, बहन ज़कात की मुस्तहिक है तो बहन को ज़कात दे सकते हैं, फूफी अगर ज़कात की मुस्तहिक है तो फूफी को ज़कात दे सकते हैं, खाला अगर ज़कात की मुस्तहिक है तो खाला को भी ज़कात दे सकते हैं। बहरहाल तीन रिश्तों के अलावा, जिससे हम पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुए और मियाँ और बीवी एक तीसरा रिश्ता, इन तीन रिश्तों के अलावा जितने भी रिश्ते हैं उनमें अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक है तो आप पहले उन रिश्तेदारों को ज़कात दीजिए ताकि आपको डबल सवाब मिल सके। एक तो ज़कात का सवाब, दूसरा सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।